مسٹر مودی، یہ سن میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا۔ دشمن جو ہم سے تعداد میں کئی گنا بڑا ہے، وہ ناز کرتا تھا کہ اربوں ڈالر کا اس نے جنگی ساز و سامان خریدا ہے، اور اس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس گھمنڈ اور غرور کو آپ نے خاک میں ملا دیا۔ میں آج یہاں پر سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ جس طریقے سے پلاننگ جنرل شہید عاصم منیر نے کی، انتہائی دلیری سے، دانش مندی سے، میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں۔ مسٹر مودی، اپنا بھاشن اپنے پاس رکھو، دوبارہ حملہ کیا تو ہمیں تیار پاؤ گے اور تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ اپنی قوم کو مزید دھوکہ نہ دو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پسرور ٹاؤن میں آپریشن بنیاد مرصوص میں شریک افسران اور جوانوں سے خطاب، کہا کہ تاریخ گواہ رہے گی کہ کیسے پاکستان کے محافظوں نے چند ہی گھنٹوں میں دشمن کا غرور اور گھمنڈ خاک میں ملایا، ایک اور انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ شہینوں نے پلٹ جھپٹ کر دشمن کے جہازوں کو تباہ کیا۔ پاکستان کے قابل فخر بہادر سپوت قوم کے تاج ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تیار ہے جنگ کے لیے بھی اور امن کے لیے بھی، چوائس بھارت کی ہے۔ آبی معاہدے کے بارے میں بھارت نہ سوچے، پانی ہماری ریڈ لائن ہے، مربوط ڈائیلاگ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کے غیر متزلزل عزم نے مسلح افواج کو ناقابل شکست بنایا۔ شہداء قوم کا فخر ہیں، ہمیشہ ان کے مقروض رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف، نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات بھی شامل تھے۔ افواج پاکستان زندہ باد! افواج پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی قبول نہیں کی جائے گی، پاکستان نے بھارت کو خط لکھ دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق سینتاس معاہدے ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے جس کی پاسداری ضروری ہے۔ بھارت کے خطوط کو جواب دیا گیا۔ پاکستان معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا۔ معاہدہ مکمل طور پر نافذ العمل اور فریقین پر لازم ہے۔ سینتاس معاہدے میں اسے معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ بھارتی جارحیت میں زخمی مزید 2 بہادر سپوت جام شہادت نوش کر کے پاک فوج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ بھارتی حملوں میں 78 جوان زخمی ہوئے۔ پاک فوج کے حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں کشیدہ صورتحال کو کم کرنے کے لیے سیکرٹری جنرل کی سفارتی کوششوں کو سراہا، کہا پاکستان نے خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا، عالمی برادری کو بھارتی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے UAE کی سفارتی کوششوں اور تعمیری کردار پر شکریہ ادا کیا، کہا کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات، تجارتی اور دفاعی معاہدوں پر دستخط۔ قطر امریکی کمپنی سے $200 ارب کے 160 طیارے خریدے گا۔ MQ-9B ڈرون طیاروں کی خریداری بھی معاہدے میں شامل ہوگی۔ سینتاس معاہدہ معطل نہیں، اپنی جگہ پر موجود ہے۔ معاہدے میں معطلی کی اجازت دینے کی کوئی شک ہی نہیں۔ عالمی بینک کے صدر نے بھارت کے خود ساختہ فیصلے کی وضاحت کر دی۔ اجے بنگا نے کہا ہے کہ عالمی بینک کا کردار بنیادی طور پر ایک سہولت کار کا ہے۔ فریقین متفق نہ ہو تو ورلڈ بینک غیر جانبدار، ماہر یا ثالث عدالت کا کردار ادا کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے اتفاق سے معاہدے کو ختم یا دوسرے معاہدے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اصل مسئلہ کشمیر ہے۔ سیز فائر پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ اصل مسئلے کا حل نکالنا اشد ضروری ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا ترکیہ کے نشریاتی ادارے TRT کو انٹرویو، بولے کہ جنوبی ایشیا جیسے حساس خطے میں نیو نارمل کی باتیں غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔
دنیا کے پاس مسئلہ کشمیر حل کرانے کا نادر موقع ہے۔ امریکہ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے ہمیشہ متحرک رہا۔ سعودی عرب، ترکیہ اور دیگر دوست ملکوں کی کاوشوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہم امن پسند قوم ہیں، سب کا مفاد امن میں ہی ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔